ایک سونا زیورات ہے جس نے یہ سونا اس سونے پہ قربان کر دیا کہ اس نے اس سونے کو بھی قربان کیا، اس سونے کو بھی قربان کیا ہے۔ راتی ساری کر کر زاری، نیر اکھاتی دھوندے، فجری او گناہگار صدامن، سب تھی نیوے ہوندے۔ بابا فرید کہہ رہے اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیرا، تیری ڈاڈے نال پڑی۔ آج ہماری مسجدیں تو صاف ہے، لیکن یہ جو دل کا حجرہ ہے یہ پہلا ہے، اس کو بھی کبھی جھاڑو لگاؤ، اس کو بھی صاف کرو، اس میں پلیتی ہے۔ معذرت کے ساتھ جو تھوڑے بہت نمازی آتے ہیں نا، ان کے دلوں میں بھی بہت کچھ میل ہے، لہذا اللہ کے گھر کو بھی صاف رکھو، اس رب کے حجرے کو بھی صاف رکھو۔ اس رب کے حجرے کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ذلك الفوز الكبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت میں داخل ہونے والوں کو بڑی کامیابی کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں اور ان کے نیک عمل قبول ہوں، اور ان اعمال کے بدلے میں بطور جزا کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے، تو یہ جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنت میں داخل ہونے والوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ان پہ وہ ایمان لاتے ہیں اور ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال اور ایمان کو قبول فرمانے کے بعد پھر اللہ قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی صورت میں جنت کا ذکر ہوا اور کئی آیات تلاوت کی گئی، جس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلے والوں کو سب سے پہلے جس بات کی طرف ان کو ترغیب دلائی وہ یہ کہ وہ نیک اعمال کریں
اور تقوی اختیار کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے۔ آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنت کا بیان ہوگا اور پھر اگلے 2 جمعے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ جہنم کے موضوع پر بیان ہوگا۔ اور ان موضوعات کو بیان کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح دیگر صدقات خیرات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک گزر جاتا ہے پھر لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، سستی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو میں نے اس موضوع کو اس لیے چنا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے۔ کیا بے نمازی لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ صرف 1 مہینہ نماز پڑھنے والوں کو جنت مل جائے گی؟ تو قرآنی آیات میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو آپ کو سنائی، تلاوت کی، ان کا ترجمہ مفہوم میں نے آپ کی جناب میں پیش کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ جب تک زندہ ہیں اللہ کی عبادت قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور جب تک ان کی زندگی ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی والے کام نہیں کرتے، تو اللہ ان کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں صرف 1 مہینے کے لیے نمازی نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں 12 مہینے نماز کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جب تک زندہ ہیں نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اپنے اندر ذوق پیدا کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، چاشت، اشراق اور وبین کا ہم اہتمام کریں، بجائے اس کے کہ ہم نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ہم تو فرضی عبادات سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے۔ تو آج جنت کا جو بیان ہے وہ اسی حوالے سے ہے تاکہ ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو اور اللہ پاک ہمیں بھی جنت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 8 جنتیں ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ 8 جنتیں ہیں۔ سب سے پہلی جنت ہے، ایک جنت کا نام ہے دار الجلال، اور ایک جنت کا نام ہے دار القرار، اور ایک جنت کا نام ہے دار السلام، اور ایک جنت کا نام ہے جنت عدن، اور ایک جنت کا نام ہے جنت مأویٰ، اور ایک جنت کا نام ہے جنت خلد، اور ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہ 8 جنتیں ہیں اور 100 ان میں درجات ہیں۔ ان میں کتنے ہیں؟ 100 درجات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اعمال کے حساب سے ان جنتوں میں جو ہے وہ ان کو داخل فرمائے۔ اور پھر جنت کے 8 دروازے جو بیان کیے گئے، اس کے علاوہ بھی دروازے ہو سکتے ہیں، لیکن جو واضح طور پر جن کو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی 8 بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنے والوں کا دروازہ۔ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے قیامت کے دن انہیں اس دروازے سے پکارا جائے گا، وہ اپنی زندگی میں نماز پنجگانہ قائم کرنے والوں اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الصلاۃ، یعنی نمازیوں کا دروازہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں۔ ایک جہاد ہے جو ہم مشرکین کے مقابلے میں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں میدان جہاد میں اتر کر جہاد کرتے ہیں، اسلحے سے، تلوار سے، دیگر چیزوں سے۔ اور ایک جہاد اپنے نفس کی مخالفت کرنا بھی ہے، اپنے آپ کو شیطان سے بچانا بھی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے روکنا بھی ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ جو لوگ یہ دونوں جہاد کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اے جہاد کرنے والے مجاہدوں آ جاؤ، تم جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور ایک جنت کے دروازے کا نام ہے باب الریان، یہ روزے داروں کا دروازہ ہے۔ جو لوگ نفلی فرضی روزے رکھتے ہیں، جن کو روزوں سے محبت ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، اور روزے داروں، اللہ رسول کے پیاروں، آ جاؤ اس باب الریان سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں میں سے جو ہے وہ خیرات دیتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس جنت کے دروازے سے انہیں جنت میں داخل کرے۔ اور ایک دروازے کا نام ہے باب الحج، جو لوگ حج کرنے والے ہیں، جن پہ حج فرض ہے، انہوں نے حج کیا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے نفلی حج کیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حج کرنے والے حاجیوں کو اس دروازے سے ان کو پکارا جائے گا۔ اور ایک دروازے کا نام ہے الکاظمین والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ایک دروازے کا نام ہے۔ جو لوگ اپنے غصے پر ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں،
قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اور دنیا میں لوگوں کو معاف کر دینے والوں آؤ، تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ لوگوں کو معافی دینے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک دروازے کا نام ہے باب المتوکلین، جو لوگ اللہ پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کی ذات پہ وہ تکیہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ان کا کامل ایمان ہے، یقین ہے، ایسے متوکلین کو قیامت کے دن ایک دروازے سے پکارا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو شخص حضور کا امتی، نمازی بھی ہو، جہاد کرنے والا بھی ہو، صدقہ دینے والا بھی ہو، اور نماز پڑھنے والا بھی ہو، لوگوں کو معاف کر دینے والا بھی ہو، حج کرنے والا بھی ہو، جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں گی، تو گویا جنت کے ہر دروازے سے ایسے امتی کو پکارا جائے گا، آپ نمازی ہیں ادھر سے آ جائیں، آپ روزے دار ہیں ادھر سے آ جائیں، آپ مجاہد ہیں ادھر سے آ جائیں، آپ حاجی ہیں ادھر سے آ جائیں، آپ لوگوں کو معاف کر دینے والے ادھر سے آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خود اندازہ لگائیے کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی اس بندے کی کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے داخل ہو جائیں، آپ یہاں سے داخل ہو جائیں، آپ یہاں سے داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جنت کے دروازوں کے نام بھی عبادت پہ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت۔ پتہ چلا کہ بے نمازی باب الصلاۃ سے داخل، صدقہ زکوٰۃ روکنے والا باب الصدقہ سے داخل، باب الحج سے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا داخل، جہاد فرض ہونے کے باوجود جہاد سے اپنے آپ کو بچانے والا باب الجہاد سے داخل، لوگوں کو معاف نہ کرنے والا اس دروازے سے داخل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کی بجائے لوگوں پر اسباب پہ جو ہے وہ بھروسہ کرنے والا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ لگائیے اندازہ، جو جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر دوسرا مقام کون سا ہے؟ بولیے، ایک تو جنت ہے، دوسرا مقام کون سا ہے؟ بھائی یہ منظور کالونی ہے، ساتھ میں محمود آباد ہے، وہاں دو ہی مقام ہوں گے، جنت جہنم۔ جو جنت میں نہیں جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ نمازی باب الصلاۃ سے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ صدقہ دینے والا جنت میں جائے گا، جہاد کرنے والا جنت میں جائے گا، اللہ اکبر، لوگوں کو معاف کرنے والا جنت میں جائے گا، روزے دار جنت میں جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں گے نا، تو آپ جس عبادت میں ذوق رکھیں گے، آپ کو جنت کے اس دروازے سے پکار کے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر، اور جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے سلامتی ہوگی، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے عافیت ہوگی، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے عزت ہوگی، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے عظمت ہوگی، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے خیر ہوگی۔ اور جو لوگ جنت میں نہ داخل ہو سکے، پھر ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، پھر وہ آگ، وہ سانپ، وہ بچھو، وہ جہنم کی گہرائی گڑے، پھر ان کا استقبال کریں گے۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے، یعنی 100 سال بندہ چلے، جتنا درمیان میں وہ چلنے کا فاصلہ طے کرے گا، اتنا جنت کے 2 درجوں میں فاصلہ ہے۔ کتنے درجے ہیں جنت کے؟ 100 درجے۔ اور اللہ نے قرآن میں جنت کی وسعت بیان کی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح ایسے رکھی جائے نا، پھیلا کے 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایسے رکھا جائے، تو جتنی 7 آسمانوں اور زمینوں کی وسعت بنتی ہے، اتنی اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت تیار فرمائی ہے۔ اور جنت میں باغات ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ جنت کی عمارتیں آج 50 گز کے مکان کے لیے، 100 گز کے مکان کے لیے، یا سوسائٹیوں میں جانے کے لیے بڑے بڑے ڈاکے مارے جاتے ہیں، کرپشن کی جاتی ہے، محلات بنانے کے لیے ملک کو لوٹا جاتا ہے، حرام خوری کی جاتی ہے مال بنانے کے لیے، لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ چند سال بعد موت آ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ آج بھی آپ جائیں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات، جہاں کبھی رونقیں ہوا کرتی تھی، جہاں ان کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مارتا تھا، آج ان کی خستہ حالت پکار پکار کے کہہ رہی ہے ہم بھی ایک زمانے میں بڑے جو ہے وہ لوگوں کی نظروں کا محور ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگ بدلے، مکان بھی بدل گئے، ان کی حالت بھی بدل گئی، وہ محلات میں رہنے والے مٹی کے ڈھیریوں میں جا سوئے۔ یہ حقیقت ہے ہماری۔ قبرستان کا کبھی چکر لگاؤ، ان میں بڑے بڑے لوگ سوئے ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی زمینیں ہوں گی، لیکن انسان کو اپنی زمین بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ بھی رفاع عامہ میں جو حکومت کی طرف سے مشترکہ زمین الاٹ ہوتی ہے، وہ زمین انسان کو ملتی ہے۔ آج کل تو وہ بھی نہیں مل رہی، ایک مردے کو نکال کے دوسرے مردے کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آؤ
میں تمہیں جنت کی عمارتوں کا ایک منظر پیش کرتا ہوں جو میرے آقا نے بیان فرمایا. سرکار نے فرمایا جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. سونے، ہم تو سونا تو دور کی بات، اب تو ہم 10 روپے کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. وہاں سونے کی اینٹیں بنا کے اللہ اہل ایمان کو محلات عطا فرمائے گا. سونے کی اینٹ ہوگی، ایک چاندی کی اینٹ ہوگی، اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک کا ہوگا اور اس کی کنکریاں موٹی یاقوت کی ہوگی. اس کا دھول، یہ جو دھول ہوتا ہے گرد، یہ زعفران کا ہوگا. اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی ہوگی اور بعض سرخ یاقوت کی اور بعض زمرد کی ہوگی. قیمتی موٹی جواہرات سے اللہ ان کو مکانات میں استعمال فرمائے گا اور پھر اہل ایمان کو اللہ یہ عطا فرمائے گا. اللہ فرمائے گا سونے کی محبت میرے لیے چھوڑی، دنیا کا سونا قربان کر دیا. ایک سونا زیورات میں استعمال ہوتا ہے، ایک سونا ہے جو ہم اس وقت امت محمدیہ سوئی ہوئی ہے. 58 اسلامی ملک ہیں اور اہل غزہ میں بچے، مرد، عورتیں جو ہے وہ شہید ہو رہے، لیکن ہم جو ہے وہ ایسے غافل ہوئے، سوئے ہوئے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. جس طرح سوئے ہوئے کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ایک سونا زیورات ہے جس نے یہ سونا اس سونے پہ قربان کر دیا کہ اس نے اس سونے کو بھی قربان کیا، اس سونے کو بھی قربان کیا. اے راتی ساری کر کر زاری، نیر اکھاتی دھوندے، فجری او گناہگار صدامن، سب تھی نیوے ہوندے، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت. آج ہماری مسجدیں تو صاف ہے لیکن یہ جو دل کا حجرہ ہے یہ پہلا ہے. اس کو بھی کبھی جھاڑو لگاؤ، اس کو بھی صاف کرو. اس میں پلیتی ہے. معذرت کے ساتھ جو تھوڑے بہت نمازی آتے ہیں نا، ان کے دلوں میں بھی بہت کچھ میل ہے. لہذا اللہ کے گھر کو بھی صاف رکھو، اس رب کے حجرے کو بھی صاف رکھو. اس رب کے حجرے کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. اللہ نہ مسجدوں میں سماتا ہے، نہ آسمانوں میں سماتا ہے، نہ زمینوں میں سماتا ہے، لیکن مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے. یہ رب کا گھر ہے. بابا فرید کہہ رہے اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیرا، تیری ڈاڑے گال پڑی. یہ اولیاء ہیں جن کی تہجدیں بھی قضا نہیں، نمازیں فرضی تو دور کی بات، تہجد بھی قضا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اٹھو، تمہاری ایسے رب کے ساتھ لگی ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک. اور ادھر ہمارا کیا حال ہے؟ نماز فجر میں اذانیں دیتے رہو، کہتے رہو صلاۃ خیر من النوم، اور سونے والے نیند سے نماز بہتر ہے. لیکن ہم نے بستر نہیں چھوڑنا. لگ پتہ جائے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، جب تمہارے عزیز و اقارب اولادیں قبر میں سلا کے اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے نا، پھر تمہارے لوٹ کے نہیں آئیں گے نا، پھر تم رونا اور روتے روتے پھر کہنا کہ یا اللہ معاف کر دے. اس وقت اللہ کہے گا نہیں، اب مہلت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. حضرت بہلول دانا ایک بزرگ گزرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے ہیں. اللہ اکبر. ایک دفعہ وہ بازار میں بیٹھے ہیں، کسی چوک پہ رو رہے ہیں. کسی نے ان سے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے جاتے ہوئے بازار سے گزرتے ہوئے میرا خیال آیا کہ آج میں اپنے رب سے بندوں کی صلح کرا دوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگے رب تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. رب تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. اللہ کہہ رہا ہے لے آؤ، میں معاف کر دوں گا. یہ معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا. یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح کر لیتا ہوں. یہ جو مجھ سے مانگیں گے دے دوں گا. اللہ اکبر. کچھ دن بعد ان کو کسی نے قبرستان میں دیکھا کہ وہاں رو رہے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا حضرت شہر میں بھی رو رہے تھے، ویرانے میں، اب یہاں کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں سے گزرا تو میں نے سوچا چلو ان کی صلح کرا دوں. اللہ اکبر. کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا آج قبر والے تو مان رہے ہیں لیکن ان کا رب نہیں مان رہا. رب کہہ رہا مہلت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب رونا تمہارا کسی کام کا نہیں. دنیا میں رونا نہیں آتا، رونے جیسا موڈی بنا لیتے تو میں تم پہ رحم کر دیتا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا. لیکن اب مہلت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب ذکر بھی کرو گے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اب تم دنیا کو چھوڑ کے اور یہاں دارالانتظار میں آ گئے ہو. اب یہاں پر کچھ نہیں، جو کر کے لائے ہو اسی کے حساب سے تمہارا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرو. جنت میں جانا ہے تو پھر تیار کرو. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، پھر گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. غلام مصطفیٰ بنو. 2024 کے غلام مصطفیٰ نہ پیچھے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق جیسے غلام مصطفیٰ بنے جن کی ایک نماز قضا نہیں، سنتیں نہیں چھوٹی، مستحبات نہیں چھوٹے.
वैसे गुलाम मुस्तफा बनो, उनके नक्शे कदम पे चलो। सहाबा की जिस तरह नमाज़ें कदा नहीं, वैसे गुलाम मुस्तफा बनोगे तो फिर जन्नत हर रोज तुम्हारे लिए दुआ करेगी, या अल्लाह वो गुलाम मुस्तफा कब आएंगे जो आके मुझे आबाद करे, जिनके लिए तूने ये सारी नेमतें सजाई है। अल्लाह अकबर। आज हम ख्याली आशिक बने हुए नमाजें छोड़ रहे हैं, रोजों का होश नहीं है, तरावियां पूरी नहीं पड़ी, रमजान शरीफ का अदब नहीं किया और अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ। ना 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 ना, हकीकत का सामना करना सीखो। अल्लाह कुरान में कह रहा है आज ये सारी चीजें बेगैब हैं। जन्नत भी पोशीदा है, कब्र का अजाब भी पोशीदा है, जहन्नम का अजाब भी पोशीदा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है एक वक्त आएगा, सूरत तकासुर में एक वक्त आएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, सामना करोगे, और उस वक्त हम फिर सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर हम तुमसे उस दिन हर नेमत के मुतालिक सवाल करेंगे। फिर तुम्हें उस सवाल का जवाब देना होगा कि हमारी उस नेमत के बदले में तुमने क्या किया। हमारे रुपए पैसे पे थाने तुमने खरीदे, शराब और दीगर बुराई के अड्डे आबाद किए, या उस पैसे से मस्जिदें तामीर की, मदारिस चलाए, अल्लाह की मखलूक पे खर्च किया, अल्लाह को राजी किया, क्या किया। हम दौलत के मुतालिक तुमसे सवाल करेंगे। जवानी भी एक नेमत है, अल्लाह फरमाता है हम इस जवानी के मुतालिक भी तुमसे सवाल करेंगे कि तुम्हारी जवानी कहाँ बसर हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर। जन्नत की नहरें और हौज़े कौसर, जन्नत में 4 नहरें। दुनिया के अंदर नहरी निजाम तो यह ना गड्ढे खोदे जाते हैं, वहां ऐसा नहीं होगा। वहां जमीन के ऊपर शहद की नहर अलग होगी, दूध की नहर अलग होगी, पानी की नहर अलग होगी, शराब की नहर अलग होगी। जैसे अल्लाह के हुक्म से रोजाना सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, इसी तरह अल्लाह उनको हुक्म देगा जमीन के ऊपर चलो, वो अंदाजे से जो अल्लाह का हुक्म होगा उसी पर वो रवा दवा होगी। और ये 4 नहरें एक हौज में गिरती हैं जिसे हौज़े कौसर कहते हैं, जिसे हौज़े कौसर कहते हैं, जो जन्नत में है। जब माशर कायम होगी उस वक्त इस हौज़े कौसर को माशर में लाया जाएगा। अल्लाह के रसूल अपने हाथों से और असहाबे रसूल अपने हाथों से उम्मत के प्यासों को जामे कौसर भर भर कर पिलाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जामे कौसर पीना है तो फिर थोड़ा सा हुजूर की आंखों को ठंडक भी पहुंचाओ। मेरे और आपकी आका की आंखों की ठंडक कहाँ है? सारे बोलो, सारे बोलो, आगे पीछे दाएं बाएं वाले सारे बोलो, हुजूर की आंखों की ठंडक कहाँ है? नमाज में सबको पता है, फिर मस्जिदों में क्यों नहीं आते? सवाल ये है क्यों नहीं आते। अल्लाह में आने की तौफीक अता फरमाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रब हमसे नाराज है, हमें आने नहीं दे, हम इस काबिल ही नहीं कि वो आने दे। आप अगर किसी बंदे को नापसंद करते हुए, क्या आप पसंद करते हो वो आपके घर है? बोलो, जिसको आप नापसंद करते हैं, जिसकी आपकी नहीं बनती, क्या आप पसंद करते हैं कि वो आपके घर में मेहमान बने? बोलो यार, नहीं ना। अल्लाह तो सबसे बड़ा गैरत वाला है, हया वाला है। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने रब को इतना नाराज कर दिया, अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि तुम मेरे घर, कहीं इतना तो नाराज नहीं कर दिया? जरा सोचो, ये एक सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह हमें पसंद ही नहीं करता कि तुम मेरे घर में कदम रखो। ना आना कमाल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इतना नापसंद कर लिया है कि उसने अपनी तौफीक ही छीन लिया कि हम उसके घर में दाखिल। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो नमाजी नमाज के लिए आता है, रब पर ये हक है, बंदे का हक है रब पे, आने वाले के लिए अल्लाह मेहमानी तैयार फरमाए। जब घर में कोई आता है हम उसकी मेहमानी तैयार करते नहीं करते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जो अल्लाह के घर में नमाज के लिए आता है, आने जाने वाले के हर कदम के बदले में अल्लाह उसके जन्नत में दर्जे बुलंद फरमाता है, नेकियों में इजाफा फरमाता है, गुनाह मिटाता है। अल्लाह अकबर। और जितने कदम उसके नमाज के लिए लगते हैं वो इतना अल्लाह के करीब होता चला जाता है, अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है। अल्लाह अकबर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने रब को, अपने मालिक को, अपने खालिक को इतना नाराज कर दिया है कि उसने हमसे ये तौफीक ही छीन ली है कि तुम मेरे घर में आने के भी काबिल नहीं हो, लिहाजा मेरे घर से दूर रहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें इतनी नाराजगी से रब की बचाए कि वो अल्लाह हमसे तौफीक, अल्लाह जब किसी से सख्त नाराज होता है ना तो तौफीक सजदा छीन लेता, तौफीक सजदा छीन लेता। हुजूर ने फरमाया सबसे इंसान करीब अल्लाह के कब होता है? जब वो हालत सजदा में होता है। जब वो क्या होता है? हालत सजदा में होता है। अल्लाह अकबर। ये हौज़े कौसर होगा जहाँ 4 नहरें क्या है? 4 नहरें गिरती हैं और ये हौज़े कौसर है। और क़यामत के दिन, महशर के दिन इसको लाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला ये हौज़े कौसर अपने महबूब को अता फरमाएगा और हुजूर अपने हाथों से उम्मतियों को जामे कौसर अता फरमाएंगे। जामे कौसर क्या है? अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। और अहले जन्नत की उम्रें तकरीबन कमोबेश 30 साल के करीब होगी, ना उम्रों में इजाफा होगा ना घटेगी, 30 साल के जवान होंगे। और दुनिया का उसूल तो यह है कि जैसे उम्र बढ़ती है और इंसान के हुस्न व जमाल में कमी आती है, लेकिन जन्नत का यह उसूल होगा
جیسے جیسے وقت گزرے گا انسان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک بازار ہوگا جہاں پاکیزہ اللہ کی طرف سے ہوائیں چلیں گی۔ جب جنتی وہاں بازار میں جمع ہوں گے، آپس میں ملاقاتیں کریں گے، جب لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کیا کر آئے ہو کہ تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں کا ایسا پیارا پاکیزہ نظام ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہاں اگر بندہ کہے گا نا پانی پی لو تو اتنا ہی پانی آئے گا، شہد آئے گا، یعنی جس چیز کی تمنا کرے گا وہ کوزہ خود بخود، یعنی ہمارے ہاں دنیا میں تو گلاس استعمال کرتے ہیں نا، وہاں کوزہ جو جنت کا جو آلہ ہوگا پانی پینے کا، بندہ طلب کرے گا کوزہ خود بخود بندے کے پاس آ جائے گا، اور جتنی طلب ہوگی نہ ایک قطرہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوگا کوزہ خود بخود اپنی جگہ پہ جا کے، ایسا ڈیجیٹل نظام ہوگا کہ جس کو اللہ فرما رہا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ اس کو محسوس کیا، یہ ہم نے اہل ایمان کے لیے تیار کیا، یہ اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہوا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی حوریں جو اللہ اہل ایمان کے نکاح میں عطا فرمائے گا، اگر ان میں سے ایک حور بھی اپنا تھوک ساتوں سمندروں میں پھینک دے تو سارے ساتوں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اگر حور اپنی ہتھیلی جنت سے باہر نکال دے تو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے سورج کی روشنی ستاروں کو چھپا دیتی ہے نا، اس طرح اس کی ہتھیلی کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو چھپا دیتی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت تیار فرمائی جہاں نہ بیماری ہوگی، نہ سر درد ہوگا، نہ ٹینشن ہوگی، نہ شوگر ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا۔ یہ جو ہم نے دنیا میں بیماریاں اپنے گناہوں کی وجہ سے پالی ہوئی ہے، جیسے جیسے ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں نئی نئی بیماریاں آتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے نئے نئے گناہوں کے طریقے ہم ایجاد کر رہے ہیں نا، اللہ اسی طرح کی بیماریاں تیار کر رہا ہے۔ پہلے ہمارے آباء اجداد کو شوگر نہیں ہوتی، آج ہر جس دوسرے آدمی کو پکڑو شوگر ہے۔ یہ اللہ نعمتوں سے ہمیں محروم کر رہا ہے۔ یہ بیماریاں جو ہمیں لگی ہوئی ہے نا، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے جن کو ہم نہیں چھوڑ رہے، دلیر بنے ہوئے ہم گناہوں پر۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، اللہ کے گھروں کو آباد ہم نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھر آباد ہو جائیں۔ کیسے آباد کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے آپ کو آباد فرما۔ صرف گھر ہی آباد نہیں ہوں گے، اللہ آپ کی نسلیں آباد فرما دے، اللہ آپ کی نسلیں آباد فرما دے، آپ کی اولادوں کو آپ کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ جنت لینی ہے تو غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، ہمیں نیک بننا پڑے گا، ہمیں اچھے راستے پر چلنا پڑے گا، صراط مستقیم پہ استقامت جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان شریف میں ہم نے نمازیں پڑھی اس کے بعد اب مولوی صاحب جانے چند نمازی جانے۔ تو ایک پوسٹ چل رہی تھی، کسی نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مہمان چلے گئے گھر والے رہ گئے۔ حالت بھی وہی ہے، وہ جو 11 مہینے بیچارے باپے چھاپے ہمارے ساتھ لگے ہوتے وہی ہے، باقی کیوں نمازیں نہیں پڑھو گے یار؟ کیا جنت میں نہیں جانا؟ حضور نے فرمایا جنت کی جو ہے وہ 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ اہل جنت کی 120، 40 صفیں دوسرے نبیوں کی امتیوں کی ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا، لیکن جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا نا میں جنت میں نہیں جاؤں، آخری امتی کو بھی جنت میں لے کے جنت میں داخل ہوں۔ یار حضور ہمیں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی آپ ایمان کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھو، نہیں کرو مجھے سلام، میں کہتا ہوں آپ سے آپ مجھے سلام نہیں کرو، کم از کم حضور کی آنکھوں کو آگے ٹھنڈک تو پہنچاؤ یار، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچاؤ۔ یاد رکھو جب میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی بھول جانا ہے۔ طیبہ مسجد کی تاریخ میں کتنے امام آئے چلے گئے، آپ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، تو ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، لیکن جنہوں نے اچھا عمل کیا ہوگا، جس نے نیک کمائی کی ہوگی وہی اس کے کام آئے، وہی ساتھ جائے گا۔ کوئی نہیں کرتا دعائیں، یہ بھول جائیں لوگ دعائیں کرتے نہیں۔ باپ جس اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کے جمعے والے دن سورہ یاسین پڑھائے۔ آپ قبرستان کے جا کے ذرا کھڑے ہو جائیں، کتنے اولادیں آتی ہیں باپ کی قبروں پہ سورت پڑھنے کے، لگ پتہ جائے گا آپ کو، پھر آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ ہم کس بے وفا دنیا پہ محبت کیے تکیہ کیے گئے۔ تو آپ اپنے رب سے محبت کیجیے نا، رسول اللہ سے محبت کیجیے نا، کہ جب سرکار آئیں گے سرکار فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا امتی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار آئیں گے اور سرکار تعارف کروائیں گے، ارے یہ تو غلام مصطفیٰ ہے، یہ تو نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تلاش کرتا رہتا تھا، یہ تو میری شریعت کا پرچم بلند کرتے کرتے اس کی زندگی گزری ہے، یہ تو محبت مصطفیٰ میں اور محبت خدا میں فنا ہو کے یہاں لوٹ کے آیا ہے۔ بتاؤ پھر اللہ اس آنے والے کی قبر کا کیا منظر بنا دے گا۔ حضور نے فرمایا نا مرنے والے کی قبر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو منکر نکیر آتے سوالات کرنے کے لیے اور وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، اور یہ ہستی کے بارے میں بتا، کیا کہتا تھا؟ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے فرشتے آتے ہیں مالک یہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کیسا پایا؟
یا اللہ نیک تھا، اس نے سوالوں کے جوابات دے دیے، تو اب اللہ فرماتا ہے پہلے منہ سے بن کے گئے تھے، اب جاؤ اس کی قبر میں جا کے جنتی بچھونے سجوا دو، جنتی لباس پہنا دو، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو مشاہدہ کر دو، اور جنت اس کا مقام ہے، جنت کا جو ہے وہ کھڑکی کھول دو، صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ قبر میں دکھایا جاتا ہے، جنت بھی دکھائی جاتی ہے، جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو نے نیک اعمال نہ کیے ہوتے نا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتی، کیونکہ تو نے نیک اعمال کیے، اب تیرا ٹھکانہ جنت۔ تیرا ٹھکانہ کیا ہے یار؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کو قبر میں ہی یہ بتا دیا جائے کہ تو جنتی ہے، پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آخر میں یہ جو جنت کا میں نے موضوع بیان کیا ہے، میں نے اپنی جو ہے وہ 15-16 سالہ امامت کی تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، عید والے دن آگے ابھی چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ کچھ لوگ جنت کا بیان سنیں، ان کے اندر نماز کا شوق ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ میں سے کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی، میں خوش کرنا چاہتا ہوں اللہ کو اور اللہ کے رسول۔ کوئی بھی اس بیان سن کے ایک نمازی آ گیا کونے کھانچے میں نماز پڑھ کے چلا گیا، روح محمدی خوش ہو جائے گی، بس میری بات، بس میں یہی چاہتا ہوں آپ بھی نماز اس لیے پڑھیں۔ دیکھیں میری کوئی آپ سے دشمنی، کوئی میں نے آپ سے مفاد نہیں لینا، کوئی آپ سے میرا لینا دینا نہیں، میں امامت کر رہا ہوں جب تک ہیں کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کے حوالے سے میرے دل میں محبت ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرے دل میں جذبہ ہے۔ حضور بھی اپنی امت کے حوالے سے بڑے حریص تھے، بڑے فکر مند تھے، اور جو ان کی مسلک پہ کھڑے ہونے والے علماء ہیں ان کے اندر بھی یہ طرف ہونی چاہیے کہ حضور کی ساری امت راہ راست پہ آ جائے، حضور کی ساری امت نمازی بن جائے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں مسجدیں بھر جائیں، رمضان المبارک جیسا سما ہو، نماز فجر میں بھی، ظہر میں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، شام میں بھی، آپ نمازوں گھروں کو آباد کیجیے کہ اللہ آپ کو کیسے آباد فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا ہے اللہ سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ سنانے والے میرے جیسے مولوی بھی بہت ہیں، عمل کریں گے تو کچھ ان کو بھی مل جائے، صرف تقریریں جھاڑ دی اور خود عمل نہ کیا، اپنے آپ کو بھلا دیا تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ فائدے میں وہی ہے جو کہنے کے بعد عمل بھی کرے گا، وہ پیر ہو، وہ متقی ہو، وہ مفتی ہو، وہ عالم ہو، وہ نمازی ہو، وہ غازی ہو، کوئی بھی ہو، اعمال کا ترازو جب لگے گا، جس کے جتنے سونے عمل ہوگے، زیادہ عمل ہوگے، وہی نجات ہے۔ اللہ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، ظلم سے پاک ہے۔ تو آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے ضمیر کو دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ مجھے اچھا بنائے، کیونکہ بول کے اب مجھے بہت زیادہ پابندی آ جاتی ہے کہ تم نے تو کون سے کہہ دیا تھا یہ کرو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیا تھا۔ بڑی ڈبل ذمہ داری آتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں بھی اپنے کو یاد رکھو۔ ہم تو آپ کو بہت ساری دعائیں دیتے رہے، آپ بھی دعا کیا کرو یا اللہ اس مسئلے پہ جو کھڑا ہے انسان اس کو اچھا بنا۔ ہم جو اپنی نظروں میں اچھا دیکھتے ہیں حقیقت میں بھی اچھا بنا دے۔ خدا کی قسم اگر امام نیک ہو، اچھا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پھر جیسے کسی نیٹ ورک کی سروس ابھی کال ملائی جائے فوراً آگے ریسیو ہو جاتی ہے، بس پھر امام اچھا ہونا، ادھر سلام پھرا ادھر قبولیت نماز کی ہو جاتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، سب کو ایسا بنائے، اور جو ایسے ہیں اللہ کے سب کے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اچھا بنائے۔ اللہ آپ کو بھی اچھا بنائے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری آپ کی مغفرت فرمائے، جس طرح طیبہ مسجد میں یہاں جمائے دعا کرتا ہوں اللہ پاک جنت کے بیان کی برکت سے، حضور کے صدقے، اپنی رحمت سے اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح کثرت کے ساتھ داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما لے، اگلی سبق مکمل اور انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، سب پکارو جھوم کر سرکار پر لاکھوں سلام، السلام 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 یا رسول اللہ، السلام السلام یا حبیب اللہ، رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، السلام 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 یا رسول اللہ، السلام السلام